ایک پوزیشن ہے نا پی اے سی کے چیئرمین کی، اسٹرانگ ہو، ڈیڈیکیٹڈ ہو، آنیسٹ ہو اور ڈٹرمنڈ ہو، وہ وسیم ہے. Knowing him for 50 years, this man is amazing. I'm a PhD civil engineer اور میرا جو ایکسپیرینس ہے ورلڈ وائڈ تقریباً 25 سال ملٹی ڈیولپمنٹ بینکس کے ساتھ ہے 18 ملکوں میں. میری ٹریول 42 کنٹریز میں رہا ہے اور ہر جگہ میرا یہی ہوتا ہے فوکس کہ کیا ہمارے پاکستانی انجینئرز یا کنٹریکٹرز ان ملکوں میں کام کر رہے ہیں؟ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا، اور اگر آتے ہیں تو وہ اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں. صرف انجینئر کی جو ہمارے تھوڑے حالات ہیں وہ ہمارے ملک کے حالات سے بڑے جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. جو ہماری جو اکنامک کنسٹرینٹس ہیں ملک میں، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا فسکل اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا سیریس ہو گیا ہے کہ ہماری سروائیول مشکل ہو رہی ہے. وہ کیوں ہوا ہے؟ بیکاز جو ہماری لانگ ٹرم پالیسیز اور سارا کچھ، جو اپرچونٹی ہمارے یہاں پہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر ہے، اس ریجن میں اور گلوبلی، ان کو ہم انکیش نہیں کر رہے. میں اپنے ایکسپیرینس پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی ہیو بین ٹریولنگ. فارن آفس جتنے بھی ہمارے مشنز ہیں اوورسیز، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس ایک کاروائی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہاں پہ ایک ڈٹرمنیشن ہو، ایک پوزیشن ہے نا پی اے سی کے چیئرمین کی، وہ اپنی لیڈرشپ سکلز کے ساتھ، اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ، نالج کے ساتھ اگر وہ اس کے اندر جا رہا ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک ایسی اسٹریٹجی بنائے جو ہمارے ان انجینئرز کو، جو انجن آف ہماری اکنامک گروتھ ہیں، وہ ان کو باہر لے جائیں. ان کو دیکھیے، اس میں انڈیویجول کا بھی فائدہ ہے اور ہماری اوور آل اکانومی کا بہت بڑا فائدہ ہے. صرف میں سمجھتا ہوں، میں اپنے ایک ایکسپیرینس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک سروسز کے انڈر ایک فورن کرنسی ملک میں لانے کا جو ایک اپرچونٹی ہے، اگر ہے تو وہ انجینئرز ہیں. اور اگر پی ای سی کی لیڈرشپ اسٹرانگ ہو، ڈیڈیکیٹڈ ہو، آنیسٹ ہو اور ڈٹرمنڈ ہو، وہ وسیم ہے. I mean without any bias، میں آپ کو آنیسٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. Knowing him for 50 years, this man is amazing. ہمارے ہاں اتنی اپرچونیٹیز اگر ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں، میں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کی جو ویژن ہے 2030 کی، جو انہوں نے پورا ایک ڈیولپمنٹ کرنی ہے، وہ تقریباً $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ انہوں نے کرنی ہے صرف اگلے 6-7 سالوں میں. اب آپ یہ سوچیں کہ پوری دنیا کے ریسورسز بھی مل کے اگر وہاں پہ فوکس کریں گے تو یہ سارا پیسہ ان کا خرچ نہیں ہوگا. اب آپ کو افسوس یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کا سارا اسٹڈی کریں تو پھر پاکستانی انجینئر اور انڈسٹری نظر ہی نہیں آ رہی. تو یہ جو سب چیزیں، جو کنسٹرینٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس میں میری نظر میں ایک ونڈو آف اپرچونٹی کہ ہمارا جو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جیسے پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، اگر اس کے اوپر ایک ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوں جن کا اپنا ایک ویژن ہے، جن کا اپنا ایک پیشن ہے، اگر وہ لوگ آ جائیں بجائے ایک کنونشنل وے آف ورکنگ، وہ ایک اپنی ویژن کے لیے، ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے انجینئرز کو ایک باٹم لیول سے اٹھا کے آگے لے جا سکتے ہیں. اٹس ڈیفیکلٹ. ہی از رننگ ہز اون کنسلٹنسی، ٹھیک ہے نا. ان میں ایک ہمبلنس اور اس میں ایک ایکسیلنس. اب اتنی انویسٹمنٹ وہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی فارم اتنی انویسٹمنٹ ایک والنٹیریلی نہیں کرتی جو کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. ایک سینٹر آف ایکسیلنس انہوں نے بنایا ہوا ہے جس میں نالج شیئرنگ کے لیے ایک انہوں نے ہب بنایا ہے، پلیٹ فارم بنایا ہے. ینگسٹرز کو لے کے آ رہے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ اور ان کو بتا رہے ہیں what are the international best practices, how should you aim yourself to develop your career. اور یہ ساری چیزیں یہ تو جو ایوالو کر رہی ہے ہماری کمیونٹی. لیکن وہ لوگ
جو آلریڈی اس پریکٹس میں ہیں، ان کی جو ایک لیڈرشپ اسکل ہے نا، اس کے اوپر آئی تھنک آئی کین ناٹ ایکسپلین ان سمپل ورڈس.